تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حج کے جو دن ہے نا 8 9 10 11 12 ہوتے ہیں، یہ 5 دن عمرہ نہیں کر سکتے، باقی سارا سال جب چاہے عمرہ کریں. اور جتنے زیادہ عمرے کریں گے، عمرے کرنے سے 2 چیزیں مٹ جاتی ہیں. عمرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے. جس کو رزق میں برکت نہ ہو نا، عمرے کریں، بار بار عمرے کریں. ایک روایت ہے کہ عمر تتر حجج النسک، عمر تتر ینفی عن الذنوب والفقر، کہ بار بار عمرہ کرنا جو ہے وہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے. اس لیے کوشش کریں، اگر اللہ یہاں لے آئے ہیں تو طائف سے عمرہ کریں، آپ جحفہ سے عمرہ کریں، رابق سے عمرہ کریں، جیرانہ سے عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، مدینہ پاک سے عمرہ کریں، عرفات سے عمرہ کریں، مقام حدیبیہ سے عمرہ کریں. جب اللہ نے موقع دیا ہے تو پھر ہمت کرنی چاہیے. اصل میں آج کل جو ہے نا جی، وہ ذوق شوق نہیں رہے. ورنہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے اپنی کتاب بیتی میں کہ ہم جب حضرت حاجی صاحب کے پاس ہوتے تھے مکے میں، جوانی کے زمانہ تھا، حضرت تھانوی بھی تھے، مدنی بھی تھے، گنگوئی تھے، تو حضرت کے یہ حکم ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد عائشہ جاؤ پیدل، اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، عمرے سے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آ کے ناشتہ کرنا. تو فرماتے ہیں ماشاءاللہ ہم یہاں سے بھاگتے ہوئے جاتے تھے مسجد عائشہ، احرام باندھا، پھر دوڑتے ہوئے آتے تھے عمرہ کر کے پھر حضرت، یعنی روز عمرہ. الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ 2 عمرے کرتے ہیں رمضان میں، تو اللہ قبول فرمائے. لیکن بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ جتنی دیر عمرے میں لگائے طواف زیادہ. میرا بھائی، دعا کرانے کا طریقہ جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، مجھ سے دعا مانگو. تو اصل تو یہ ہے کہ بندہ خود دعا کرے. ایک آدمی، ایک بزرگ تھے حضرت مالک ابن دینار، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشان تو جاؤ خدا سے دعا مانگو. پریشانوں کی دعا سننے کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، میری دعا سننے کا وعدہ تو نہیں کیا. تو اصل دعا تو وہ ہے جو خود مانگو، جو دل سے نکلے. باقی بزرگوں سے کہہ کر بھی دعا کرانا جائز ہے کہ جی حضرت آپ میرے لیے دعا کریں. جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ حضرت میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی عمر، عمر ہمیں اپنے دعاؤں میں نہ بھول جانا، وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا. تو اس سے مسلح سمجھ آیا کہ دوسرے سے بھی دعا کرائی جا سکتی. اور ایک فلسفہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دعا میں دوسرے کے لیے کرتا ہوں نا، وہ جلدی قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تمہارے لیے تو کوئی اللہ کے آگے نافرمانی نہیں ہے نا، اپنے لیے تو میں نے کئی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن جب میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو تمہارے مسئلے میں تو میرا دامن صاف ہے، اس لیے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دعا عن ظہر غیب، کسی کی عدم موجودگی میں دعا کی جائے. تو بہرحال دعا کرائی بھی جا سکتی ہے، اور اصل وہی چیز ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر گرا کے رو رو کے عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اللہ سے خود مانگے دعا. یہ جو آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ ختم کراؤ اور فلاں کرو، یہ تو بدعت ہے. باقی کسی اللہ والے کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ جائز ہے. یزید کو ظالم کیوں کہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں، چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو، لیکن دور تو اسی کا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ آئے گی.
حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو عمر قیامت میں جواب دے گا، تو یہ یزید حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا؟ اگر وہ ابن زیاد کو کنٹرول کرتا تو کر سکتا تھا، وہ تو اس وقت بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، لیکن اس نے کنٹرول نہیں کیا، اور اس کے دور میں یہ ہوا ہے تو ذمہ داری تو بڑے پہ آئے گی نا۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی نا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بہت بڑے امام بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، حتیٰ کہ امام شافعی جیسا بندہ کہتا ہے کہ الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، تمام مخلوق ابو حنیفہ کے لیے فقہ کے مسائل میں ایسے ہیں جیسے بچے ہوں، یعنی اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کرو، چپ کر جاؤ، نہ اس پہ لعنت بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ نے کہا، اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں اور حضرت حسین نے اس کو بخش دیا ہو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزید، کسی فاسق فاجر پر لعنت نہ کرو جیسے یزید، بلکہ توقف کرو۔ اسی لیے حجاج بن یوسف جو ظالم و ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، یعنی جب وہ مر گیا ہے نا، 30,000 آدمی جیلوں میں پڑے تھے جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا، جس کو چاہ جیل میں ڈال دیا، جس کو چاہ قتل کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم کہ اس امت کا بڑا ظالم کہا گیا، لیکن پتہ ہے جب مرنے کا وقت آیا اور بالکل موت قریب آ گئی تو کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا یہ کہے کہ حجاج بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ اس وقت بھی وہ اللہ کی، اب اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ جہاں اس نے ظلم کی ہے، جہاں اس نے کعبۃ اللہ پہ فائرنگ کرائی، توپ خانہ چلایا، منجنیق سے حملہ کر کے کعبے کی دیوار گرائی، جہاں اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے پھانسی پہ لٹکایا حرم کے باہر، اتنے بڑے بڑے ظلم کیے، وہاں اس کے کئی بڑے کارنامے بھی ہیں کہ 2 لڑکیوں کی فریاد پہ محمد ابن قاسم کو بھیجا اور راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ تک کا علاقہ فتح کیا، قرآن پہ آرام لگائے، اس کے کئی اچھے کام بھی ہیں۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں جن کا ہم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ تو ہم سے نہیں پوچھتی، جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیوں خام خواہ فتویٰ دیتے رہیں؟ ہم کہیں ظالم ہے اللہ نے بخش دیا ہو،